10 ماہ رمضان المبارک 60 ہجری مکہ میں اہل کوفہ کا پہلا خط سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا۔ جب معاویہ بن ابو سفیان کے مرنے کی خبر کوفہ میں پہنچی اور مولا امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا اور مکہ کی طرف جانا بھی انہیں معلوم ہوا تو کوفہ کے چاہنے والے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہوئے۔ سلیمان نے کہا، مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب اگر تم جانتے ہو کہ آپ علیہ السلام کی مدد اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے جہاد کرو گے تو آپ علیہ السلام کو خط لکھو اور آپ علیہ السلام کو بلاؤ۔ وہ کہنے لگے، اگر حضرت ہماری طرف تشریف لائیں تو ہم سب عقیدت کے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور آپ علیہ السلام کی مدد و نصرت میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ جاں فشانی کا مظاہرہ کریں گے۔ پھر ایک خط سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد بجلی، حبیب ابن مظاہر اور باقی حضرات کی طرف سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں لکھا گیا کہ جس میں حمد و ثنا اور معاویہ بن ابو سفیان کے مرنے کی خبر کے بعد درج کیا تھا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت امام و پیشوا نہیں رکھتے، لہٰذا ہماری طرف آئیے اور ہمارے شہر میں قدم رنجا فرمائیے تاکہ شاید خداوند عالم آپ علیہ السلام کی برکت سے حق ہم پر ظاہر کرے۔ اور نعمان بن بشیر حاکم کوفہ قصر الامارہ میں نہایت ذلت کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ خود کو امیر جماعت سمجھتا ہے، حالانکہ ہم اسے امیر نہیں سمجھتے اور اس کی امارت کو نہیں چاہتے اور اس کی نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور عید کے دن نماز عید کے لیے ان کے ساتھ نہیں جاتے، اور اگر یہ خبر ہمیں مل جائے کہ آپ اس طرف آ رہے ہیں تو ہم اسے کوفہ سے نکال دیں گے تاکہ وہ اہل شام سے جا ملے۔ پس وہ خط عبداللہ بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ خط بہت جلد حضرت کی خدمت میں جا پہنچائیں۔ پس یہ دونوں بڑی تیزی سے راستہ طے کرتے ہوئے 10 ماہ رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ میں پہنچے اور اہل کوفہ کا یہ خط مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اہل کوفہ نے ان کے بھیجنے کے 2 دن بعد قیس بن مسہر سیدادی، عبداللہ بن شداد، عمارہ بن عبداللہ سلولی کو مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف بہت سے خطوط دے کر تقریباً جن کی تعداد 150 تھی روانہ کیا کہ جن میں ہر ایک خط کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے 2 3 4 افراد کی طرف سے تھا۔ دوبارہ 2 دن کے بعد صنادید کوفہ نے ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط دے کر بھیجا جس میں یہ مضمون لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں آپ علیہ السلام کے فدویوں کی طرف سے، اما بعد بہت جلد اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور ہواخواہوں کے پاس پہنچائیے، کیونکہ اس ولایت و ملک کے تمام لوگ آپ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی پر ان کی نگاہ نہیں، البتہ جلدی کیجیے اور اپنے آپ کو ان مشتاق اور سرگرداں لوگوں تک پہنچائیے۔ پھر شمس بن ربیع، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی، محمد بن عمر تیمی نے اس مضمون کا خط لکھا۔
اما بعد صحرا سرسبز ہیں، میوے پکے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ علیہ السلام کا ارادہ اس سے متعلق ہے تو ہماری طرف آئیے کہ بہت سے لشکر آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور رات دن آپ علیہ السلام کے قدوم شریف کے انتظار میں بسر کرتے ہیں، اور پے در پہ یہ خطوط مولا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن تو 600 خط ان بے وفا لوگوں کے آپ علیہ السلام کے ہاں پہنچے اور آپ تأمل فرماتے اور ان کا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس 12,000 خطوط جمع ہو گئے۔